السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان سٹائل بدل گیا، لائف سٹائل بدل گیا اور چیزیں. آج جانا ہوا تھا مختلف حلقوں میں ناشتے کے سٹائل میں دوست صاحبوں سے ملا تو گراؤنڈ پہ ریالٹیز یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہی ووٹر ہے. اور لیکن دوسری طرف چلیں اس پہ بات دو تین ایشوز پہ بات کرنی ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن ضابطۂ اخلاق، بینرز کیسے لگانے ہیں، نیب ٹیکس آف، یعنی اب آپ 62 اور 63 کے آرٹیکلز کے اطلاق پر آگے کام چل رہا ہے. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آگے کیا بیانیہ دے رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر آ سکیں گے. ان سب باتوں پہ آج کوشش کروں گا میں بات کر سکوں. اور یعنی اس سٹیج کے اوپر اب عدالتیں، مجھے میں بتا رہا ہوں آپ کو، عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی اہم ہوگی. اب اس ملک کے آگے نظام کو چلانے میں سب سے زیادہ کردار اب عدالتوں کا ہوگا. وہ کیسے ہوگا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں، میں جیسے میں نے بتایا گراؤنڈ پہ گیا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کا بہت ووٹر ہے اکٹھا کرنا، یعنی الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑیے گا. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہی آپ الیکشن جیت جائیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، گراؤنڈ پہ نکلنا ہوگا. مخالف جماعتوں نے نوٹوں کے بنڈل کھول دیے. ہر علاقے میں، ہر حلقے میں پارٹی کا دفتر، امیدوار کا دفتر کھل گیا ہے. ناشتے چلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو پیسے چلانا شروع ہو گئے ہیں، ووٹ بکنا شروع ہو گئے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یعنی گراؤنڈ پہ اب الیکشن آ گیا ہے. ایک تو یہ کینڈیڈیٹس خالی یہ نہیں ہے کہ نامینیشن پیپر داخل کرا دیے ہارے کریں اور آپ الیکشن جیت جائیں گے. الیکشن کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ کام کرنا ضروری ہے. میں آج کی بات بتا رہا ہوں کہ آج میں ہو کے آیا ہوں، میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں. دوستو اب آپ کا سلسلہ ملاقاتوں کا جاری ہے. وہ کوئی نہیں، انشاءاللہ گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کر آپ جتنا میں نے کردار ادا کرنا ہے ملک کے لیے وہ میں کرتا رہوں گا اور پیچھے نہیں میں ہٹوں گا. یہ میں بتا دوں آپ کو. لیکن یہ دو چیزیں میں نے، ایک تو ووٹ چیک کرنا کا 8300 کے اوپر، اور چیک کریں آپ اپنا کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا پروسیس سارا شروع ہو گیا. ساتھ چلے وہ بھی بات بتا دیتے ہیں. نیب نے کلیئر کر دیا، سارے لیڈرز کو کلیئر کر دیا ہے. وہ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سزا یافتہ نیب کا کوئی نہیں رہ گیا. کیوں؟ ایون عمران خان بھی نہیں رہ گیا، ایون نواز شریف بھی نہیں رہ گیا. دونوں کے دونوں جو ہے نا وہ سزائیں سسپینڈ اپنا ختم ہو گئی ہوئی ہیں. تو جو سزا تھی، صرف اس میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں نا، جن کو سزا ہوئی ہے، تو وہاں نیب کے قانون کے تحت 10 سال کی سزا ہے. 10 سال کے لیے نااہل ہے، آپ ہو جائیں گے، الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو نواز شریف کے خلاف اپنا ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں ریفرنس گراؤنڈ پہ ختم ہو چکے ہیں. کچھ نہیں رہ گیا. تو اس لیے نواز شریف بری آگے. باقی میں بڑی مزدار بات بتاؤں، میں نے بھی جو کہ کاغذات نامزدگی جمع کرا ہے، اور اس میں یہ آرٹیکل 62 اور 63 پہ عمل درآمد کا، یہ میرا ہے. پچھلے 2013 سے میں کوشش کر رہا ہوں. وہ کو پرانا سا ٹیلی فون کا بل تھا 2014 کا، مجھے پتہ نہیں، کو 1100 کچھ روپے تھا. فون آ گئے نا، آپ کا بل یہ دینے والا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے. یعنی لون ڈیفالٹ، اپنا یوٹیلیٹی ڈیفالٹ، بجلی، پانی، گیس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان دنوں جتنے امیدوار ہیں کم از کم جنہوں نے نامزدگی پر وہ کلیئر کرانے پڑیں گے. میرا تو حالانکہ 10,000 سے اوپر تھا، لیکن کوئی نہیں، مجھے بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا. اور یہ بھی غالباً اور اسی طرح پولیس والوں نے مقدمے، کریکٹر سرٹیفکیٹ میں نے آلریڈی نکال لیا ہوا تھا اس پہ کہ کوئی مقدمے میں، اچھا وہ خالی مقدمہ ہونا نہیں، سزا ہونے کی بات ہے. یہ میں بتا دوں 62 اور 63 آرٹیکل بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. دوہری شہریت میری کوئی نہیں، جن کی دوہری شہریت ہے ان کا بھی ڈیٹا سارا آ جائے گا. ٹیکس ڈیفالٹ، اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹ، انکم ٹیکس کا یا کوئی گورنمنٹ کے واجبات کے ہیں، بینک سے اگر لون لیے ہیں وہ ڈیفالٹ کے حوالے سے وہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. تو مجھے صرف ایک حد تک یہ آ گیا. تو باقی یہ بھی تیاری کریں، یہ جتنا بھی ہے یہ پے کر، یاد رکھیے پے کر دیں. کاغذات نامزدگی ہونے سے پہلے پہلے جتنے ڈیفالٹ ہے وہ پے کر دیں. سزائیں نہیں ختم ہوگی. سزا اگر سسپینڈ ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. نااہلی اگر سسپینڈ ہو، یعنی سزا سسپینڈ ہو جائے، نااہلی ایک علیحدہ پروسیس جیسے عمران خان صاحب کا وہ موجود ہے. تو عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی پر یہ اعتراض اٹھیں گے تو اس سے پہلے کیس لگوانا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے. اسی طرح نواز شریف کے بھی آرٹیکل 62(1) تاحیات نااہلی ہے. جتنے کاغذات ہیں ان کے اس ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بڑی لمبی بحث ہوگی، بہت اعتراض ہوں گے. یعنی یہاں تو جو ریٹرننگ افسر ہے وہ کاغذات مسترد کر دیں گے. آگے اپیلیں فائل ہوں گی، اپیلیں میں دیکھیں گے، اپیلوں کے بعد ہائی کورٹ جائے گا. ان بٹوین جو ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 62(1) کی تشریح کے حوالے سے تاحیات نااہلی ختم کرنے والے کے کام وہ کر رہا ہوگا. تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف کو ہوگا. تو نواز شریف ابھی یاد رکھیے گا نااہل ہے.
نواز شریف الیکشن ابھی نہیں لڑ سکتا، اسی طرح عمران خان صاحب بھی الیکشن ابھی نہیں لڑ سکتے ہیں، تا وقت ہے کہ وہ جو ہے نا توشہ خانہ میں سزا جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے کانٹیکس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے اگلا جو کام کر دیا ہے، اب نیب کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور اسکروٹنی کا عمل آج سے شروع ہو جائے گا، 31 دسمبر تک وہ جاری رہے گا، اور نہ اگر کاغذات منظور ہوئے، مسترد ہوئے ان کے خلاف الیکشن ٹرائبیونل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور الیکشن ٹرائبیونل بن چکا ہے، اور اس میں ہائی کورٹ کے جج کے طور پر نہیں، الیکشن ٹرائبیونل کے طور پر کام کریں گے، اور آج یعنی فیصلہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اپیلیں اس میں کل یعنی 26 دسمبر سے باقاعدہ سماعت اپیلیں دائر ہوں گی، اور سماعت ہو کے 10 جنوری تک کا جو کام ہے نا اور وہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ راولپنڈی میں شیخ رشید اور عرفینہ اسکروٹنی کا انہوں نے مکمل کرایا۔ ریٹرننگ آفیسر نے آزاد امیدواروں کا کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا، کہنا کہ این ایک سے بڑھ آزاد امیدوار حنان حیات کے کاغذات کم عمر ہونے کی بنا پر مسترد کیے ہیں، یعنی یہ پروسیس جو ہے نا یہ اب عمر کا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہونا، وہ پابندی ہے آپ کے اوپر، آئین کہتا ہے، تو اس لیے آپ الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو بینرز کا پروسیجر ہے وہ بھی سارا دے دیا، انہوں نے سائز کیا ہونا چاہیے وہ ساری ڈیٹیلیں اویلیبل ہے، پوسٹر، یعنی یہ بھی ہے، یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے بینرز دیکھیں اور بڑی بڑی جب آپ چیزیں دیکھیں، اور اس کے لیے الیکشن کا علیحدہ ایک اکاؤنٹ ہونا ہے، میں نے بھی اپنا ایک اکاؤنٹ دیا تھا، باقی کا بھی ہر ایک کا الیکشن کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر خرچہ جتنا بھی آپ کریں گے الیکشن کا وہ سارا، تو بھائی الیکشن کے پیسے بھی چاہیے نا، آپ پتہ نہیں کاغذات نامزدگی آپ کئی ہمارے وکلا کے جمع بھی کرا دیے، پیسے ہی نہ اور الیکشن نہ لڑ سکے، یہ والی بات بھی ہے سوچنے کے حوالے سے۔ پوری ہدایات جو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ یہاں ججز اور آج بڑا ایکٹیو ہو گئے ہیں اب آ کر، اور چیف جسٹس قاضی فائصہ اور دیگر عدلیہ کے ججوں کے خلاف قراردادی کی مہم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دی ہے، حالانکہ پی ٹی آئی میں کئی ایسے ہیں جو بنیادی طور پر ان کے نہیں ہیں، وہ کسی اور لوگوں کے ہیں، اور وہ سارا اس پروسیس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی اتنی کو پریشان ہونے کی یا ڈسٹرب ہونے کی یہ ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس، لیکن مقصد کیا ہے اسٹیج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو مخالفت ہی رکھے، یعنی اس کا مقصد جو میں سمجھ پایا ہوں کہ عدلیہ کو ہمارے مخالف ہی استعمال کیا جائے، کہ عدلیہ اس سارے کام کو ہم بتایا جائے کہ جناب یہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے۔ پی ٹی آئی کا میرا نہیں خیال ہے اس میں وہ جو دیکھیے ماننا پڑے گا، ہوا بازی ڈویژن کا جو لیٹر ہے وہ 12 اکتوبر کا جس کانٹیکس میں تھا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا، وہ بچوں کے کانٹیکس میں تھا یا فائدہ لینے کے حوالے سے جو کوئی بھی تھا، اتنا بڑا ایشو تھا نہیں، لیکن چونکہ یہ ایشو ہے بتایا جاتا تھا جسٹس قاضی فائصہ کے بارے میں کہ پیرامیٹر بڑے سخت رکھ رہے ہیں، وہ پیرامیٹر نہیں ہو سکا، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا سب سے پہلا جو بتا دیا ہے کہ کس اکاؤنٹ سے کتنے وقت پر یہ باقاعدہ پوسٹ ہوا، اور پھر تنقید، میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں جناب جیسے چیف جسٹس ججز کے خلاف کیا کیمپین ہوتی رہی شروع، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ کرتی رہی ہے، کچھ نہیں کیا، بتا دیں یا تو کسی نے کچھ کیا ہو، اور میں بڑا ناقد رہا ہوں اس حوالے سے کہ اس کو کسی طرح سے ریگولیٹ کر دیا جائے، کسی نے نہیں مانا۔ آج اگر آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ریگولیٹ کر سکیں گے، لیکن بڑا مشکل کام ہے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے کانٹیکس میں، چلیں اچھا ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر ایک کا آزادی ازارے کا رائے کا حق ہے، اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ آئیں، کنٹیمپٹ میں لے کے آئیں، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کریں۔ میں نے جب اس وقت کہی تھی تو اس وقت کسی لوگوں نے میری بات نہیں مانی تھی، اور انہوں نے اپنے ہی پروسیس سے اس بات کو لے کر چل نکلے تھے۔ آخر میں اب جو بڑی زبردست بات ہے وہ بڑا کمال ہے کہ چیف آرگنائزر جو ہے نا مریم نواز نے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلیوں کی 6، اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں، یعنی یہاں سے جو نظر آ رہا ہے، اور 119 سے اور 120 2 حلقوں سے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پی پی 80، 159، 160 اور 160، اور سرگودا سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 60 شاہپور سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا یہ سارا، اور ایک اور تکلیف ہے جو زبردست بات ہے، وہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جرنلسٹ برادری کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہم پورے ساتھ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم۔
محسن رضا جو ہے نا اپنا محسن نقوی نے ڈاکٹر اسپتال کے سی آئی میں پولیس کے دھاوے کا نوٹس لے لیا، ڈی آئی جی سی آئی اے کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے او ایس ٹی بنا دیا۔ یہ ملک لیاقت ہے، اور سرکاری گاڑی چھوڑ کر وہ پرائیویٹ گاڑی میں واپس روانہ ہوئے تھے۔ توڑ پھوڑ کیا گیا اور صحافیوں پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو بھی اس میں انوالو آپ نے دیکھا کہ وہ چپیڑے مار رہے ہیں صحافی برادری کے ساتھ، بہت زیادتی کی انہوں نے، تو بچت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی پروسیس سوچنا پڑے گا کہ پولیس اس حد تک بے لگام ہوگی، جب دل چاہتا ہے جس طرح دل چاہتا ہے جو مرضی دل کرتا ہے کسی کی بےزتی کرنی ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ میں ذات کے حوالے سے نہیں میں بات کروں گا، ملک لیاقت کے ایک سٹیج کے اوپر بڑا وہ کام کرتے رہے، لیکن یہ جو پولیس کا جو یہ کردار ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پرابلمز اور کتنے مسائل چلے آ رہے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے، کون کرے گا؟ اجازت چاہتا ہوں، اس ملک کی قسمت ووٹ میں ہے، ووٹ آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔